ایک ذکر ہے جو کہ شب 23 رمضان کو بڑے بڑے علماء نے اس کو ذکر کیا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی. یعنی شب 23 رمضان کے اعمال میں خاص طور پر ایک ذکر ہے کہ جس کو اگر ایک مخصوص تعداد میں جو بھی آگے چل کر ذکر ہونے والی ہے، اور بہت مختصر سا ذکر ہے، ایک آدھی لائن کا ذکر ہے بس، اور اس میں پروردگار عالم کے کچھ نام ہیں. تو فرماتے ہیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی، ان کی کتاب 1001 نکتہ، 1001 نکتہ. اچھا، ایک ان کی کتاب کا نام ہے 1001 کلمہ، یہ نہیں ہے بلکہ 1001 نکتے کی بات ہو رہی ہے. 1001 نکتہ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کتاب ہے. اس میں جو نکتہ نمبر 792 بیان ہوا ہے، اس میں اپنے اساتذہ کے اعتبار سے نقل فرماتے ہیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ اعمال شب 23 رمضان میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر شب 23 رمضان سجدے میں جا کر اس ذکر کی تلاوت کرے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر ہونے والا ہے، تو ملائکہ الہی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو تمام کثافتوں، نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کر دیں گے. اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ مجرب جدن، یعنی یہ بہت ہی تجربہ شدہ یہ والا عمل ہے، بہت زیادہ تجربہ شدہ ہے کہ اس ذکر کو شب 23 رمضان میں اس ذکر کو ایک مخصوص تعداد کے اندر پڑھا جائے. اچھا، جو کتاب مطلع انوار جو کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے. یہ تو خیر 12ویں جلد ہے جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کی جو دوسری جلد ہے اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی، آیت اللہ یہ محمد حسین حسینی تہرانی ہے جنہوں نے مطلع انوار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو وصیتیں آیت اللہ علی آقا قاضی نے کی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ یہ شب 23 رمضان کو یہ والا ذکر پڑھا جائے، یا طہرو یا طاہرو یا طہورو یا تیہورو یا تیہارو، یہ اس ذکر کو پڑھا جائے، اس ذکر کو پڑھا جائے. اچھا، یہ جو ذکر ہے، یہ جو ذکر ہے یا طہرو یا طاہرو یا طہورو یا تیہورو یا تیہارو، فرماتے ہیں کہ جس وقت آدھی رات گزر جائے اس وقت نہ انسان نے بہت زیادہ کھایا ہوا ہو، نہ بالکل ہی بھوکا ہو، اور باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر سر کو سجدے میں رکھ کر اس ذکر کو 225 مرتبہ تلاوت کرے. آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے، جو بڑے بڑے عرفاء کے بھی استاد تھے، انہوں نے اس ذکر کو نقل کیا ہے. 225 مرتبہ اس ذکر کی تکرار کرے. تو اگر اس ذکر کی تکرار کرے گا تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی فرماتے ہیں اور دیگر علماء بھی کہ ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو تمام کثافتوں اور گندگیوں سے پاک کر دیں گے، کیونکہ پروردگار کہ یہ جو نام ہیں، جو اس کے اسما ہیں، جس کے اندر طہارت اور کا ایک مبالغہ اور وہ اس کے اندر اس کا اظہار ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ طہارت، تو ان اذکار کی برکت سے، ان ناموں کی برکت سے وہ ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو بھی پاک و پاکیزہ بنا دیں گے. یہ شب 23 رمضان کا ایک خاص ذکر ہے جو کہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے اس کو نقل کیا ہے. اور اس کے علاوہ آیت اللہ مبشر کاشانی، انہوں نے بھی اس ذکر کو لکھا ہے. آقائے احمد عابدی جو حوض علم قم کے بہت معروف ایک استاد ہیں، انہوں نے بھی اس کی بہت تاکید کی ہے. تو بہرحال البتہ یہاں ایک بات رہے کہ یہاں اللہ کی جو طہارت ہے اور اس کی پاکیزگی میں انتہائی پاکیزگی کی تعریف کی گئی ہے ان اذکار کے اندر. یعنی اس پاکیزگی کے ذکر کی برکت سے اس رات ہمارے نفس کو بھی پاکیزگی نصیب ہو جائے گی اگر 225 مرتبہ، یا بعض جگہ پہ 235 بھی لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اگر اس ذکر کو اس انداز سے پڑھا جائے. البتہ یہاں پر ایک بات ذکر کر دی جائے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے سامنے بھی ایک دفعہ اس کا ذکر ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تیہور اور تیہار کے متعلق کہا ہے انہوں نے کہ یہ میں نے عربی لغتیں وغیرہ دیکھی، مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آیا یہ حروف جو ہے، یہ جو نام ہے یہ محمل ہیں،
اور اس پر ایک اعتراض انہوں نے کیا. تو بہت سے لوگ اس طرح سے بھی پیش کرتے ہیں. اور بہرحال کہ دیکھیے بہت بڑے بڑے علماء جنہوں نے عرفان اسلامی کے اندر جن کو ایک ملکہ حاصل ہے انہوں نے ان اذکار کو ذکر کیا ہے. اور بہرحال عرفان کاذب بھی بہرحال ایک چیز ہے. صوفیہ کا جو عرفان ہے وہ عرفان کاذب کہلاتا ہے, لیکن ہمارے جو عرفاء ہیں جو عرفان اسلامی ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں. اور اس ذکر کے اندر کوئی خلاف اسلام بات بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کوئی خلاف اسلام بات چیز نظر آ رہی ہے. جبکہ اتنے بڑے بڑے علماء آیت اللہ حسن زادہ عاملی, آیت اللہ علی آقا قاضی وغیرہ جو ہے اس ذکر کی کافی زیادہ تاکید کرتے ہیں. یعنی جو ان ذکر اذکار کی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. اور پھر علماء یہ جو بہرحال یہ بات کہیے علمی اعتراض جو ایک ہوتا ہے بہرحال تو اس کے علمی جوابات بھی علماء کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ یہ بھی محمل کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ طہارت میں مبالغہ اور کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے. طہور بروزن فعول اوزان مبالغہ میں سے. تو بہرحال آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی انہوں نے جو آیت اللہ مہدی بحرالعلوم سے جو منسوب رسالہ ہے سیر و سلوک, اس کی جو ایک دعا ہے اس کی ایک فٹ نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے اس میں تہار اور تہور کا لفظ آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے ایک چیز ہے دہار اور دہور. تو دہار اور دہور یہ جو ہے یہ مبالغہ ہے, یعنی دہار اور دہور یہ بھی آیا ہے اس کے اندر, یعنی مختلف اذکار جو بیان ہوتے ہیں تو یہ مبالغہ دہر ہے. اور دہر سے مراد جو ہے وہ اللہ ہے. روایت میں بھی ذکر اس بات کا آیا ہے کہ لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ. تو یعنی دہر کو زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ بہرحال جو وہ اللہ ہے. تو یہ بھی دہر کا لفظ دہار اور دہور اسی طریقے سے یہاں پر تہار اور تہور ہے, یعنی مبالغہ در طہارت ہے. تو بہرحال یہ ظاہر ہے کہ ایک الگ روحانیت کی ایک فیلڈ ہے اور جو اس لحاظ سے جو اذکار ہیں یہ انہی بڑے روحانی علماء نے جو ہیں وہ بتائے ہیں. دیکھیے شیخ جعفر آل کاشف الغطا کہ کتنے بڑے اور عظیم فقیہ تھے, لیکن سید مہدی بحرالعلوم جو اسی طرح کی روحانیت کے بہت زیادہ ماہر تھے تو ان کے جوتوں کی گرد کو اپنے امامے کے تحت الحنک سے صاف کرتے تھے. یعنی شیخ جعفر آل کاشف الغطا جیسا فقیہ وہ سید مہدی بحرالعلوم کے جوتے کی جو گرد ہے اپنے امامے کے تحت الحنک سے صاف کرتے تھے. تو بہرحال یعنی یہ مقامات ہیں علماء کے. اچھا, آیت اللہ بہجت خود اپنی دعاؤں اور اذکار میں یہ جو تھا لفظ دہار اور دہور اس سے بھی استفادہ انہوں نے کافی کیا, اتنا وقت نہیں کہ اس کو ذکر کریں. اسی طریقے سے آیت اللہ وحید خراسانی نے جو اپنے اشعار امام علی علیہ السلام حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو انہوں نے اشعار کہے ہیں اس میں بھی دہار اور دہور کا جو لفظ ہے اس سے انہوں نے کافی استفادہ کیا ہے آیت اللہ وحید خراسانی نے. لہٰذا اس بات میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے اور طہارت باطن کے لیے ان اذکار کو اس رات شب 23 رمضان کے خاص اذکار میں سے یہ چیز ان بڑے عرفانی علماء نے اس بات کو نقل کیا جس میں آیت اللہ علی آقا قاضی ہیں اور اس کے علاوہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں, اس کے علاوہ آقا احمد عابدی ہیں جو کہ حوزہ علمیہ قم کے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ خود آیت اللہ بہجت کے شاگرد رہ چکے ہیں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کی خاص برجستہ شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آیت اللہ انصاری شیرازی کی شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ان کی بھی بات بہت زیادہ یہ تاکید کرتے ہیں آقا احمد عابدی. اس کے علاوہ آیت اللہ جو مبشر کاشانی ان کا قوم کے اندر درس خارج بھی ہوتا ہے اور یہ خود آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے شاگرد ہیں. یہ اس ذکر کی بہت تاکید کرتے ہیں اور یہ خود آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں اور آیت اللہ رضا بہاؤدینی کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں.
اچھا، عربی لغت میں دیکھیے اگر کوئی چیز ذکر نہ ہوئی ہو ضروری نہیں ہے، کیونکہ دعاؤں کے اندر عبرانی زبان کے بھی بہت سے الفاظ موجود ہیں. جو رسالہ سیر و سلوک جس کا بھی تذکرہ ہوا تھا سید مہدی بحر العلوم سے جو منسوب ہے، اور جو اس کا مقدمہ اور شرح لکھی آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی نے، اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک قول علامہ محمد حسین طباطبائی کے لحاظ سے ذکر ہوا ہے کہ دعاؤں میں دیکھیے عبرانی کے جو الفاظ ہیں، دعاؤں میں عبرانی زبان کے بھی کچھ الفاظ آئے ہیں. یہ خود بحار الانوار کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہیں. مثلا اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے احیا شراحیہ، اور یہ عربی زبان کے لفظ نہیں. اچھا، جب یہ عبرانی زبان کے، یہ عبرانی کلمات ہیں، اور اس کا جو عربی کے اندر ٹرانسلیشن بنتا ہے وہ کچھ علماء کہتے ہیں یا حنانو یا منانو بنتا ہے اس کے معنی، یا کچھ کہتے ہیں یا حیو یا قیوم بنتا ہے. یعنی روایات کے اندر جو مختلف دعائیں آئی ہیں ان میں عبرانی کے الفاظ بھی آئے ہیں. اور بہرحال تو یہ جو ہے دعا کہ اس کے اندر جب انسان سجدے کی حالت میں جا کر اس کو پڑھتا ہے 225 دفعہ یا 235 دفعہ، اس دعا کو اگر پڑھے گا تو ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کو طہارت باطنی، یعنی اس کے اندر پاکیزگی نفس جو ہے وہ اس کو عطا فرمائیں گے. اور یہ جو ابھی آپ نے سنا تھا کہ احیا شراحیہ، یہ آصف ابن، یہ روایت میں چیز ملتی کہ آصف ابن برقیہ نے جو تخت بلقیس جو لے کر آئے تھے اور ان کے پاس اسم اعظم کا جو علم تھا اس میں یہ والے کلمات بھی شامل تھے. تو بہرحال اس ذکر کو 235 دفعہ یا 225 دفعہ پڑھنا یہ طہارت قلبی کے لیے بہت مفید ہے، اور ملائکہ آسمانی نازل ہوں گے اور اس کے دل کو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ جو ہے وہ آراستہ کریں گے. تو یہ ایک ذکر ہے، اس کو اس طور پر پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ اتنے علماء کی اس سلسلے میں تاکید بھی آئی ہے. تو اس رات کا آغاز اس انداز سے ہوگا. اچھا، پھر دیکھیے اس رات کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ اس رات کا سب سے بڑا عمل، اس رات کا دیکھیے سب سے بڑا عمل وہ ہے جو کہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی اپنے دروس کے اندر ذکر کیا ہے کہ دیکھیے شب قدر ماہ رمضان کی افضل ترین رات ہے، اور اس رات میں مذاکرہ علمی یہ بہت زیادہ سفارش شدہ ہے. مذاکرہ علمی مذاکرہ، اور علمی مذاکرے کا آیت اللہ شبیری زنجانی ان کا درس خارج ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ مذاکرہ علمی کا ایک مصداق مسائل شرعیہ کا یاد کرنا ہے. علمی اور دینی کتب کا مطالعہ یہ اس رات سفارش شدہ ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس رات انفاق کرنے کی بھی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی اس رات میں کافی تاکید ہے، صلہ رحمی کرنے کی بھی اس رات میں کافی تاکید آئی ہے. البتہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں سب سے زیادہ مہم ہیں، یعنی موسٹ امپورٹنٹ دو چیزیں. ایک تو قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت اس رات کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے. ابھی ہم ذکر کریں گے آگے چل کر کہ خاص طور پر، ویسے تو پورا قرآن ہی ہے، اب اس میں سارا قرآن اہم ہے، لیکن بہت ہی زیادہ اہم جو اس رات کو خصوصیت کے ساتھ پڑھنے والے سورے ہیں وہ کون سے، وہ بھی آگے چل کر تذکرہ ہوگا. تو قرآن جس کی فرماتے ہیں کہ جس کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یہ دو چیزیں سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہیں آج کی رات. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے مطالعہ کتب شرعی و یادگیری احکام، یعنی شرعی کتابوں کو، کیونکہ دینی کتابیں تو بہت ساری کتابیں ہیں، آپ جو ہے اسلامی اقتصادیات کی کتاب بھی اٹھا سکتے ہیں، اس طرح یہ بھی، وہ بھی ساری اسلامی چیزیں ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ کتب شرعی، یعنی جس کے اندر شرعی احکام ہوں، یعنی ان کا مطالعہ کیا جائے، اور وہ یادگیری احکام کو یاد کرنا، یعنی اس طرح سے اس کو پڑھنا کہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں. یہ خاص الخاص آج کی رات کا جو بہت ہی اہم ترین عمل ہے. مدرسے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس رات کم سے کم 50-100 فقہی مسائل وغیرہ کا ایک بنچ بنا کے اس کو ہم اس کے اوپر شیئر کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ اس رات کو کم سے کم
ان مسائل کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کو فارورڈ کریں. اچھا، اسی لحاظ سے شیخ صدوق کے متعلق یہ بات کہی جاتی، یہ شیخ صدوق کی قبر مبارک ہے. شیخ صدوق اپنے استاد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی 21ویں اور 23ویں رمضان کی راتوں کو مسائل دینی بیان کرتے ہوئے گزارے تو وہ سب لوگوں سے افضل ہے. اس رات کا جو سب سے افضل عمل کرے گا، یعنی 21ویں اور 23ویں راتوں کو مسائل دینی بیان کرتے ہوئے گزارے. ایک دوسرے کو آپ کم سے کم اوتھینٹک جو ذرائع سے آپ کے پاس مسائل شریعہ آئے ہوں وہ ایک دوسرے کو فارورڈ کریں. کسی جگہ ایک گھر میں ہی بیٹھ کر کچھ لوگوں کو کچھ مسائل دینی توضیح المسائل سے پڑھ کر یا ان پوسٹ وغیرہ کے ذریعے پڑھ کر لوگوں کو اگر بتائیں، تھوڑا سا وقت اس کے اندر لگائیں، کم سے کم 1 گھنٹہ اس کے اندر اگر لگائیں تو یہ سب سے افضل ترین ہے. اور یہ تمام لوگوں میں شیخ صدوق اپنے اساتذہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہو جائے گا. یعنی خود بھی دینی مسائل سیکھ رہا ہے اور دوسروں کو بھی یہ مسائل سکھا رہا ہے. تو بہرحال دیکھیے کہ یہ جو توضیح مسائل وغیرہ پڑھنا ہے عام طور پر لوگوں کو بہت خشک اور اس طرح کی چیز لگتی ہے. بہرحال اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے. یعنی اتنے اہم چیز ہے ان احکامات شریعت کے، اتنی اہم ترین رات کو دیکھیے پورا سال پڑا ہے. آج کی رات تو کہا جانا چاہیے تھا بھائی مسائل وسائل اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے تو پورا سال پڑا ہے، تو فقط یہ آج کی رات تو دعاؤں میں، صرف مناجات میں، صرف نمازوں میں لگانی چاہیے تھی. سب سے زیادہ افضل عمل پھر علم، یہ مسائل شریعہ کا حاصل کرنا قرار دیا گیا اس کے باوجود، تاکہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ کیونکہ پورے سال کا آغاز آپ کی زندگی کا اس رات سے ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس بات کو جو اس میں آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے مسائل شریعت کو یاد کرنے کی، یہ سلسلہ پھر پورے سال چلنا چاہیے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بہت اہمیت ہے. لوگ عام طور پر دیگر چیزوں کے اندر بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے اہم اور افضل ترین عمل جو ہے اس رات کا اس کو فراموش کر دیتے ہیں. اس کی طرف ہونی چاہیے توجہ. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز علم دین کے حصول سے برتر نہیں ہے. بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ اور بھی چیزیں ہیں، فزکس، کیمسٹری، یہ بھی کون سا غیر دینی چیز ہے. وہ ٹھیک ہے، اس پہ ہماری ان تمام چیزوں کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال اصل علم دیکھیے وہی ہے کہ جس سے آپ کی آخرت سنور جائے. یعنی افضل ترین عمل بہرحال جس میں ہم نے ایک دفعہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ بھی پیش کیا تھا، تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کی بھی بہت اہمیت ہے اور ایک خاص تعداد تمام علوم کے لیے مہیا ہونی چاہیے تاکہ زندگی کا نظام بھی اس طرح سے چلتا رہے. لیکن انہوں نے یہ بھی فرمائی یہ بات کہ آج کل کے دور میں خاص طور پر علم دین کی اہمیت بہرحال ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے. یعنی وہ تو اپنے طور پر چل ہی رہے ہیں، لوگ کر ہی رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک علم دین کی افضلیت سے اس میں کسی کو انکار یا کوئی معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سب سے افضل اور برتر جو چیز علم ہے وہ یہی علم دین ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ جتنا علم میں اضافہ ہوگا اس رات، اسی قدر اس کی عقل میں بھی اضافہ ہوگا. یعنی جس قدر علم میں اضافہ کریں گے اسی قدر عقل میں بھی اضافہ ہوگا. اور خود سوچیں گے انسان کی جب عقل میں اضافہ ہوتا ہے تو دیکھیے انسان جو گناہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ بے عقلی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. اس کے نتائج اور عواقب وغیرہ سے صرف نظر کر رہا ہوتا ہے، بے عقلی کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا لازمی نتیجہ آگ کے اندر جلنا ہے. ایسے کام کیوں کر رہے ہو؟ تو جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل بھی کم ہو جاتی. تو فرماتے ہیں کہ یعنی اگر اس رات کو خاص طور پہ یعنی علم حاصل کیا جائے گا، یعنی جتنا علم حاصل ہوگا ظاہر ہے کہ اسی قدر اس کی عقل میں اضافہ ہوگا. جتنا اس رات اس کی عقل بڑھے گی اتنا ہی زیادہ وہ گناہوں سے، کیونکہ عقل بڑھے گی تو خود بخود گناہ کم ہو جائیں گے. عقل بڑھے گی تو خود بخود ہی زندگی میں کوئی غلط فیصلے نہیں کرے گا، وہ زندگی بھی اچھی گزرے گی. تو بہرحال یہ بات ہے. تو آیت اللہ جوادی عاملی یہ بات فرماتے تھے کہ جو کہ ان کے متعلق صاحب جواہر آیت اللہ شیخ محمد حسن، جن کو صاحب جواہر الکلام کہا جاتا ہے، 43 جلدیں، 30 سال کے عرصے میں انہوں نے کتاب جواہر الکلام کو مکمل کیا تھا.
اور اس طرح سے پلاننگ کی تھی کہ کتاب یعنی 30 سال سے انہوں نے کہ اس کتاب کا جو اختتام ہو وہ 23ویں شب قدر میں ہو، یعنی اس شب قدر، اور یقیناً یہ سب کچھ بھی ہوگا اور امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ بھی کیا ہوگا کہ پروردگار یہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں اس کا ثواب ان کو ہدیہ کرتا ہوں، یعنی خاص طور پر اس رات شب قدر میں یہ اچیومنٹ، وہی نا کہ جس طریقے سے دیکھیے یہ ہوتی ہے پلاننگ۔ انہوں نے کہا کہ جو کتاب فقہ کی بہترین کتاب جواہر الکلام استدلالی جو کتاب ہے وہ انہوں نے 30 سال کے عرصے میں لکھی، تو لیکن اس طرح کی پلاننگ کی کہ جب کتاب کو لکھنے کے بعد اس کا اختتام شب 23 رمضان کو کیا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خصوصیت والی بات ہے اور واقعتاً اسی کو صحیح طور پر پلاننگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس رات علم حاصل کرنے کے لحاظ سے، اب دیکھیں نا کہ وہ شب قدر ہوگی اور اس میں بیٹھ کے وہ جواہر الکلام جو کتاب ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں، جبکہ اس انداز کی ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب صاحب جواہر کے اپنے ایک بیٹے کا انتقال ہو گئے تو اور بھی کتاب لکھ ہی رہے تھے، اس کے دوران ہی ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو پوری رات اپنے بیٹے کا جنازہ ہے کہ رات کے وقت دفن نہیں کرنا تھا، دن میں دفن کرنا تھا، جنازہ گھر میں ہی رکھا ہوا تھا، صاحب جواہر نے پوری رات اکیلے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور کتاب جواہر الکلام کو لکھنے میں مصروف ہو گئے اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو بہت سی چیزیں بڑی ظاہر ہے کہ جو بڑے افراد ہوتے ہیں دیکھیے ان کی پھر باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ کہیں گے کہ عام شخص کے اعتبار سے کہ بھئی یہ کوئی سنکی ٹائپ کا شخص ہے کیا ہے، لیکن جن کے بڑے مقامات ہوتے ہیں ان سے پھر بڑے اسی طرح کے کام ان کے ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ اسی طرح سے آیت اللہ مرشی نجفی کو دیکھیں، آیت اللہ مرشی نجفی جب چھوٹے تھے اور انہوں نے نیا بولنا سیکھا تھا، یہ جو سب سے چھوٹے ہیں یہ آیت اللہ مرشی نجفی کے بچپن کی ایک تصویر ہے، تو کہ جب انہوں نے بولنا سیکھا تھا تو ان کو جو سب سے پہلا جو جملہ سکھایا گیا تھا وہ قرآن کی ایک آیت تھی جو کہ سورہ سبا کی آیت تھی، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے، علیم جاننے والا یعنی علم کے اعتبار سے۔ اور بہرحال اس قسم کا ہے کہ مسجدوں کے نام بھی اس کے اوپر فتاح العلیم کے نام سے مساجد کے نام بھی، یعنی ان کو سب سے پہلا جملہ ہی یہ یاد کروایا گیا کہ وہی پروردگار ہے جو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ یہ جب پہلا جملہ ہی یہ یاد کرایا تو اس قدر یعنی پاکیزہ تربیت کا اہتمام کیا گیا تھا آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے کہ اپنی جو ان کی والدہ گرامی تھیں یعنی اپنی ماہانہ عادت کے دنوں میں بھی انہوں نے ایک سیدانیہ علویہ کو اجرت کے طور پہ رکھا ہوا تھا تاکہ ان کے لیے پاکیزہ حالت میں غذا کا انتظام ہو آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے۔ اور ان کے والد نے حرم امیر المومنین میں علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ لباس اہل علم کا جو لباس ہے، علماء کا لباس ہے، یہ حرم امیر المومنین میں آیت اللہ مرشی نجفی کو پہنایا تھا۔ اور علمی لحاظ سے جو ان کی دادی تھی شمس اشرف بیگم، انہوں نے بھی آیت اللہ مرشی نجفی کو قرآن اور عربی ادبیات کی جو کتاب مغنی اللبیب ہے اس کی تعلیم کی تھی۔ مغنی اللبیب وہ عربی ادبیات کی کتاب ہے کہ جو اس کے مؤلف نے مکہ مکرمہ میں اپنے آخری زندگی کا ایام میں لکھی تھی، اور پوری کتاب اسی نیت سے کہ میں اس شہر مکہ کے اندر اس کتاب کو لکھوں گا۔ بہرحال یہ ایک عربی ادبیات کی نحو کی کتاب ہے وہ، یہ ان کی دادی نے ان کو پڑھائی تھی، یعنی پوری خاندان آپ دیکھیے، اور اس قدر زہد تقوی ان کے اندر پھر پیدا ہو گیا تھا آیت اللہ مرشی نجفی میں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ ساری زندگی حج نہیں کیا تھا، اور کیونکہ پیسے ہی ذاتی طور پر جمع نہیں ہوئے تھے ان کے پاس کہ حج کے برابر ہو جائیں۔ بہت سے تاجروں نے پیسے دینے کی کوشش، بہت سے بزنس مین ان کے پاس آتے تھے کہ ہم اپنے پیسے سے آپ کو حج کرواتے ہیں، تو انکار کر دیتے تھے ہمیشہ۔ ایک شخص نے ایک دفعہ آیا تھا اور اعتراض آ کر کیا تھا کہ آپ کے پاس تو اتنے شرعی اموال آتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ پر حج واجب نہ ہو، جبکہ آپ خود تقسیم کرتے تھے ان کو؟ تو فرمایا کہ یہ میرے اموال نہیں ہیں، یہ مستحقین کے ہیں۔ جب بھی کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ میرے پاس اپنا مال ہوا اور میرے پاس میری اپنی محنت کی کمائی ہوئی تو میں اس سے حج کر لوں گا۔ بہرحال انتقال ان کا اس حالت میں ہوا کہ وہ حج نہیں کر سکے تھے،
لیکن ان کی وفات کے بعد 100 افراد نے ان کی نیابت میں حج کو انجام دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی بہرحال یہ کہ آیت اللہ مرشی نجفی اپنی اولاد کی بھی اسی طرح سے تربیت فرماتے تھے. روز سونے سے پہلے اپنی زندگی کے سبق آموز واقعات سناتے تھے, اکابرین علماء کے واقعات سناتے تھے, احادیث معصومین اور احکامات دین اسی وقت سونے سے پہلے اپنے بچوں کو یاد کرواتے تھے. تو بہرحال اس رات کو بھی والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس رات کو خاص طور پر اپنے گھر والوں کو احکامات دین سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام اس رات میں کیا جائے.